السلام علیکم، بات کریں بھائی۔ السلام علیکم یاری اللہ یاری صاحب جی، پیر مولا علی کی مدد۔ میں احمد رضا بات کر رہا ہوں اللہ یاری صاحب پاکستان سے۔ اچھا اللہ یاری صاحب، میں نا ہوں تو اہل سنت جماعت سے، لیکن میں نا بہت قریب جا کے نا اہل تشیع سے اس دفعہ 10 محرم تک میں نے مجالس بھی اٹینڈ کیے ہیں، تو ماتم بھی کیا ہے۔ مجھے نا میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں کافی ساری، تو مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ آپ نے نا پچھلے دنوں میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی حضرت عائشہ کے بارے میں، کہ جب وہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ جماعت کرائیں، کہ یہ وہ والی حدیث جو بیان کی آپ نے، تو اس میں آپ کے مطابق جو آپ نے تو حضرت عائشہ کو کھلم کھلا جو ہے میں کافر کہہ دیا ہے۔ کیوں کہا کافر ہے؟ ہاں کیا بتایا میں نے؟ وہ یاد ہے وجہ میں نے کیا بولا؟ جی وجہ تو آپ نے یہی بولا کہ وہ مصر کی عورتوں کی طرح مطلب جو عورتیں تھیں، ہاں اس کی اپنی حدیث ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مصر کے عورتوں کی طرح ہو، تو وہ مصر کے عورتیں وہ مسلمان نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عائشہ کی اپنی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے۔ تو اگر اس میں اگر تکفیر کیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، ہماری جانب سے نہیں۔ لیکن وہ دوسری طرف جو اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں ہے نا کہ نبی کی بیویاں وہ آپ کی امت کی مائیں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں میں تو آپ سے اس لیے رابطہ کیا کہ میں نے ادھر جو پاکستان کے شیعہ علماء ہیں نا، کافی مطلب علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، آغا جوان نقوی صاحب ہیں، امین شہیدی صاحب ہیں، ان کو کیا آتا ہے بھائی؟ ان کو کیا آتا ہے؟ ان کا کنسیپٹ چھوڑو، شیعہ مولوی جو ہے نا، شیعہ مولوی سب سے عائشہ کی زندگی بچی ہے شیعہ مولویوں کی وجہ سے، ابوبکر عمر کا دین بچا ہے شیعہ مولویوں کی وجہ سے، اللہ جانتا ہے۔ آپ کے مولوی دفاع نہیں کر سکتے، آپ کے مولوی جو آپ کے اپنے مذہب کے جو مولوی ہیں، بڑے سے بڑا جو عالم ہے حیات کبار العلماء جو سعودی عرب میں ہے یا الازہر ہے، وہ دفاع نہیں کر سکتے۔ آپ کو بچایا ہے، آپ کے مذہب کو، ابوبکر و عمر کو، عائشہ کو، معاویہ کو، ان کو اگر بچایا ہے شیعہ مولویوں نے بچایا اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنے دین کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ یہ جس دن اپنے دین کو سیکھیں گے نا شیعہ مولوی، اپنے دین کا دفاع کرنا سیکھیں گے، اپنے عقائد سیکھیں گے، تو اس وقت پھر آپ یعنی دنیا میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب پوری دنیا پہ چھا جائے گی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا غدار جو ہے اس مذہب کا کون ہے؟ نہ ہمارا سب سے بڑا دشمن نہ اسرائیل ہے، نہ امریکہ ہے، کچھ یہ جاہل شیعہ مولوی مراجع سے لے کر طالب علموں تک، یہ ان کی جہالت کی وجہ سے، اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے دوری کی وجہ سے، تو یہ وجہ یہ ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ ازواجہ امہاتہم۔ اچھا یہ بات آپ کلیئر کرنا کہ یہ کیوں کافر مائیں مطلب ہے، یہ مجھے تھوڑا کلیئر کر۔ اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے میرے بھائی۔ دیکھیں یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو ہیں ہماری مومنین کے مائیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم منافق کی تکفیر کرتے ہیں، کہتے ہیں فلان شخص منافق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں دو یہ پورے علماء کو معلوم ہے کفر کے دو اقسام ہوتے ہیں۔ ایک کفر یہ ہے کہ ایک شخص مرتد ہے یا ایک شخص مسلمان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص مسلمان نہیں ہے، مثلا ٹرمپ ہے، وہ کبھی مسلمان ہوا نہیں، اس کو اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ اس سے پوچھیں اسلام کیا ہے، اس کو دو کلمے بھی نہیں آتے۔ یا بائیڈن سے پوچھیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسلام ہے کیا چیز۔ ایک شخص ایسا ہے کہ مسلمان ہے، کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہتا ہے میں پیغمبر کو نہیں مانتا بھائی، میں گیا، میں اسلام کو میں چھوڑ چکا ہوں۔ یہ ایک یہ ہے۔ ایک ہے جو منافق کا کفر یہ ہے کہ بظاہر وہ کہتا ہے میں مسلمان، بظاہر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، لیکن اس سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ اس کا اسلام جو ہے اس میں شک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق ایسے الفاظ کہتا ہے کہ اس سے اس کا نفاق ثابت ہو۔ ایسا شخص جو ہے یہ کفر اس کا کفر اس طرح نہیں ہے کہ جیسے مثلا ٹرمپ کا کفر ہے یا مرتد کا کفر ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ سمجھ میں آئی بات آپ؟ ہاں، اس شخص کا اگر کفر ہے تو وہی کفر ہے کہ یہ دل بظاہر مسلمان ہے، لیکن اس کے اعمال ایسا، اس کا ایمان سے ایسا خروج ہے کہ یہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب عائشہ کے متعلق اسی روایت میں اگر رسول پاک صاحب دیکھیں، تکفیر تو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے تکفیر، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے ہیں، جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، کہ آپ کی مثال مصر کے عورتوں کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ کافرہ عورتوں سے تشبیہ دی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرا استدلال وہی ہے، اسی حد تک ہے۔ اب آپ تکفیر وغیرہ آپ کہتے ہیں تو وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اب یہاں پر ازواج امہاتہم کے متعلق، ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ ازواج امہاتہم کا مطلب خود عائشہ کے نزدیک کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کتاب السنن الکبریٰ
للبیہقی، اور یہ جز نمبر 7 ہے، چھاپ دارالکتب العلمیہ۔ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے بھائی صفحہ نمبر 111 میں۔ صفحہ نمبر 111 میں یہ حدیث جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ بشرط بخاری و مسلم سے ہی ہے، اور یہ کتاب اس میں بھی ہے، اس سے زیادہ چھوٹی سند کے ساتھ، مختصر سند کے ساتھ، جو اعلیٰ جس کو عالی سند کہتے ہیں۔ کس کتاب میں ہے؟ کتاب طبقات القراء ابن سعد میں ہے، وہ بھی سند جو ہے بشرط بخاری مسلم ہے۔ وہاں پہ روایت یہ ہے کہ ابو عوانہ فراش سے، عامر سے، مسروق سے روایت کرتے ہیں، ان عائشہ ہے، خود عائشہ سے روایت کرتے ہیں، ان امرأة قالت لها، ایک عورت نے ان سے کہا، یا امہ، اے میری ماں۔ عائشہ نے ان سے کہا، انا ام رجالکم لست بامکی، میں مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کا ماں نہیں ہوں، میں مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کا ماں نہیں ہوں۔ عورت نے ان سے کہا کہ اے ماں، اس نے کہا میں مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کا نہیں ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حدیث سے؟ وازواجہ امہاتہم، جو ہے عورتیں جو ہیں وہ، ہاں عورتیں جو مومن نہیں ہیں، جی بالکل، عورتیں بھی ہیں۔ تو عائشہ نے کیوں کہا کہ عائشہ نے کیوں کہا انا ام رجالکم ولست بامک، میں عورتوں کی ماں نہیں اور مردوں کا ماں ہوں؟ کیوں کہا پتہ ہے یا پتہ نہیں پتہ؟ ہاں پتہ نہیں ہے، میں بتاتا ہوں پتہ ہے کس لیے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ میں آپ کو تفسیر طبری دکھا دوں۔ بہرحال اب تفسیر طبری دکھانے میں ٹائم لگا، میں ایک اور تفسیر دکھاتا ہوں آپ کو، ایک اور تفسیر دکھاتا ہوں۔ جی یہ کتاب ہے الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، تالیف علی بن احمد الواحدی النیشابوری، جزء الثالث، چھاپ دارالکتب العلمیہ۔ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 459 میں۔ وہ طبری میں بھی دکھا سکتے ہیں، طبری میں تو بہت زیادہ اس نے تفصیل دی، بہت سارے صحابہ وغیرہ سے نقل کیا۔ یہاں پر دیکھیں، بل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وازواجہ امہاتہم، ان کی عورتیں جو ہیں مائیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وازواجہ امہاتہم فی حرمت نکاحہن، کہ ان کی نکاح حرام ہے، فلا يحل لأحد التزویج بواحدۃ منہن كما لا يحل التزوج بالام، وهذا الامومہ تعود الى حرمت النکاح لا غیر، امومہ بولتے ہیں ماپن کو۔ اچھا، فرمایا کہ ازواج امہاتہم کا مطلب صرف یہی ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، جیسے آپ اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، تو نکاح کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیز؟ اس کا وجہ ایک بہت تلخ واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں اسی میرے جو یوٹیوب چینل ہے، پلیز آپ وہاں پہ کچھ اسپیچز ہیں میرے 6-7 سال پہلے کا، کہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی، جو عشرہ مبشرہ میں سے آپ لوگ اس کو کہتے ہو، طلحہ جو ہے اس کی کیا نیت تھی، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، پھر آپ یہ مسئلہ بہت باریک ہے۔ تو اس طلحہ کی کیا نیت تھی، اس نے کیا، اس سے کیا غلط اس کی نیتیں تھیں، بہرحال۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، جیسے اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو عائشہ نے کہا اس عورت سے کہ میں مردوں کا اور ماں ہوں، عورتوں کا ماں نہیں ہوں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی جی ہاں، تو اس کا کیا ہوا اس آیت کا؟ تو حرمت النکاح میں عائشہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عائشہ سے کوئی غلطی صادر نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہے کہ عائشہ سے کوئی غلطی صادر نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، بلی یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کسی بھی عورتوں کی طرح نہیں، آپ کی شان بہت بلند ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے نا، ایک شرط بھی ہے نا، اس شرافت کا ایک شرط بھی ہے، رشتہ داری تو نہیں ہے اللہ کی کسی سے، ہے رشتہ داری بھائی او بھائی صاحب؟ نہیں اللہ جی صاحب، میں سن رہا ہوں آپ کی بات ہے، تو پلیز تھوڑا وہ جو آپ نے بریکی کی بات کہی ہے، تو میں نے تھوڑا سنا ہے کہ کسی نے صحابہ کرام میں سے یہ نیت ظاہر کی تھی کہ میں نے نبی کی بیوی سے نکاح، سنو بس وہ کیا کریں، بس وہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اس نے بہت غلط بات کی تھی نا طلحہ نے، طلحہ وہ جب آیا نازل ہوا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہونا بغیر اجازت کے، تو اس کو غصہ آیا تھا کیونکہ یہ چچا زاد بھائی ہے عائشہ کا، یہ چچا زاد ہے، یہ دونوں بنی تیم ہیں، رشتہ دار ہیں قریبی۔ اس کو غصہ آیا تھا کہ کیوں ہمیں منع کرتا ہے، یہ کون ہے آدمی منع کرتا ہے کہ ہم اپنے چچا کی بیٹی سے نہ ملیں، تو یہ مر جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں، پھر اس نے بہت غلط جملے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس نے بہت غلط جملے کہے۔ یہ دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ احزاب میں آیت نمبر صفحہ نمبر 421 میں، یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، فاحشہ بولتے ہیں برے کام کو، فاحشہ کا مطلب یہ نہیں ہے جنسی کام، حتماً جنسی کام ہو، جنسی کام بھی لفظ کے معنی میں بتا رہا ہوں، جنسی کام، لیکن جو انسان غلط کام کرتا ہے، بہت
بہت ہی قبیح کام کرتا ہے. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی کے عورتیں، ازواج، من یاتی منکن، اللہ کا، یہ اللہ کی جانب سے دم کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص برا فعل انجام دے دے جو بہت ہی واضح برا ہو، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کی عذاب دگنی ہے، عذاب دگنی ہے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کی، یہ جو بھی مرضی کرتے ہیں، جو بھی مرضی کرتے ہیں بھئی اللہ ان کو بچا دے گا. نہیں، اس طرح نہیں ہے. بلے ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين، اور آپ میں سے جو اللہ کی طاعت کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرے گا اور عمل صالح بجائے گا، اس کو اجر بھی ڈبل ملے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے رزق کریم بنایا. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لستن كأحد من النساء ان اتقیتن، تمہاری مثال دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا مثال بہت بلند ہے، بشرطے یہ کہ تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے نا. تو آیات کو آپ قرآن کریم میں جو فرمایا وہ ازواجہ امہاتہم، خود عائشہ کے نزدیک اس کا کیا تفسیر ہے؟ حرمت النکاح، ختم بات، حرمت النکاح. ہم بھی نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی زوجے سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، یہ تو ربط ہی نہیں ہے، اس مسئلے سے ربط ہی نہیں ہے. جہاں تک یہ ہے کہ ازواج سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، وہ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے. وَإِلَّا یہ بےہودہ ہیں آیتیں. مَن یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها الضعفین من العذاب، یہ دگنا اس کو عذاب ملے گا. تو یہ سب باتیں باطل ہوتی ہیں. اور مزید بولو جناب، کوئی حکم ہے؟